اس طرح سے توبہ کرو کہ تمہاری توبہ تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع دے دو، بتا دو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بخشش میں نے پہلے عرض کر دیا اور آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہے کہ آج کی وہ عظیم اور شان والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرما ہے، اجلال فرما ہے اور اپنے بندوں کو آوازیں دے رہی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہمیں موقع عطا کیا ہے، اس جھولی کا دامن، اس جھولی کا کشکول بنا کر آج ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور خدا کی بارگاہ میں اپنی التجا کو پیش کرنا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے آج ہم نے معافی طلب کرنی ہے، خدا کی بارگاہ سے آج ہم نے بخشش مانگنی ہے۔ تو خدا تو پہلے ہی اعلان قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتلا دو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع دے دو، میرے بندوں کو بتا دو کہ یہ جو خدا ہے یہ بڑا بخشنے والا اور اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے والا خدا ہے۔ آؤ میری بارگاہ میں آ کر اپنی زمین نیاز کو جھکا دو، اپنی زمین نیاز کو جھکا کر میری بارگاہ سے معافی مانگو۔ تمہارا ادھر سے معافی مانگنا ہے اور ادھر سے میں بخشش کا اعلان فرما دوں گا۔ میری بارگاہ سے معافی مانگو۔ اور گناہگار بندہ جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے، خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، عاجزی اور انکساری پیش کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں زمین نیاز کو جھکا دیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنی ہستی کو مٹاتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے اور خدا کے خوف کی وجہ سے، خدا کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور یہ آنسو رخسار پر آتا ہے، رخسار سے ابھی ہوتا ہوا زمین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے آج یہ آنسو بہا رہا ہے، اس کی آنکھ سے آج آنسو نکلا ہے میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، اور یہ اس کا آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار پر آیا، اب رخسار سے ہوتا ہوا زمین پر روانہ ہو چکا ہے، ابھی آنسو زمین پر نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں ہو جاؤ، آج میں نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی، میں نے آج اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، آنسو زمین پر نہیں جاتا۔ اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا کے خوف کی وجہ سے حج کرنے والے کے لیے جنت کا اعلان، ایک ہے کہ اس کو جنت عطا کی جائے گی، حج کرنے کے لیے جو جاتا ہے اس کے لیے اعلان ہے تجھے جنت عطا کی جائے گی اگر تیرا حج قبول ہو گیا، روزہ رکھنے والے کے لیے اعلان ہے تجھے جنت عطا کی جائے گی، صدقہ دینے والے کے لیے اعلان ہے تجھے جنت عطا کی جائے گی، اور عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے اعلان ہے تجھے جنت عطا کی جائے گی، نمازیں پڑھنے والے کے لیے اعلان ہے تجھے جنت عطا کی جائے گی۔ کتنی جنتیں عطا کی جائیں گی اس کا خدا اعلان نہیں فرما رہا، لیکن آئیے خدا کی قسم قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے ڈر کی وجہ سے میری بارگاہ میں آ جاتا ہے مجھے ایک جنت نہیں اسے دو جنتیں عطا کروں گا، اسے ایک جنت نہیں اسے دو جنتیں عطا کی جائے گی، اس کو جنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ اور آج کی رات خدا کی بارگاہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، آج کی رات خدا کی بارگاہ میں اپنے دامن کو بچھا دینے کی رات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قحط سالی کا دور ہے، خشک سالی کا دور ہے، زمین کے اندر گھاس خشک ہو چکا ہے اور جانور بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، ہر طرف قحط سالی کا دور ہے۔ قوم اکٹھی ہو کر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی دعا فرمائیں، قحط سالی کا دور ہے، ہر طرف خشک سالی ہے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں اور ہم کھانے پینے سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی
بارش عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے موسیٰ نے قوم کو اکٹھا کیا اور میدان کے اندر آگے اور بہت ہی کثیر تعداد کے اندر لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیتے ہیں کہ مولا میں تیرا موسیٰ ہوں، تو مجھ سے التجا میں تیری بارگاہ میں کرتا رہا ہوں اور تو میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ آج میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، مولا اگر تم ناراض ہے تو راضی ہو جا اور اس خشک سالی کو دور فرما کر بارش عطا فرما دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اے پیارے موسیٰ، بارش عطا نہیں کروں گا، بارش عطا نہیں کروں گا۔ مولا کیا وجہ ہے؟ پہلے میں دعائیں کیا کرتا تھا، ادھر سے میرے لبوں سے دعا نکلتی، ادھر سے مولا تیری قبولیت کا اعلان ہو جایا کرتا تھا۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج انکار ہو رہا ہے کہ دعا کو قبول نہیں کروں گا، بارش عطا نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ، یہ تیرا جو اجتماع ہے، تیرے سامنے جو لوگ ہیں، ان کے اندر ایک ایسا گناہگار بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، مجھ سے عاجزی نہیں کرتا، مجھ سے معافی نہیں مانگتا، مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ گناہ کے کرنے کے بعد اکڑ جاتا ہے۔ جتنی دیر تک یہ اس مجمع سے باہر نہیں نکلے گا اتنی دیر تک بارش عطا نہیں کروں گا۔ جتنی دیر تک یہ مجمع سے نہیں نکلتا اتنی دیر تک بارش عطا نہیں کی جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ خدا را جو گناہگار ہے، خدا نے اعلان فرما دیا ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے خدا کا واسطہ، تجھے اپنا خیال نہیں تو ان لوگوں کا خیال کر لو، ان بھوکے پیاسے جانوروں کا خیال کر لو، خدا را اس مجمع سے باہر نکل جاؤ۔ اب دل کے اندر خیال آیا، گریبان کے اندر سر کو جھکا لیا کہ مولا گناہ کرتا رہا، تو میرے گناہوں پر پردے ڈالتا رہا، میرے گناہوں سے پردہ پوشی نہ کی، میرے گناہوں کو تو میرے عیبوں کو چھپاتا رہا، میں پھر گناہ کرتا رہا، تجھ سے معافی نہ مانگتا رہا، تو مجھ سے پردے میرے اوپر پردے ڈالتا رہا۔ خدا تعالیٰ آج میرے اوپر بڑا کٹھن وقت آ چکا ہے، اگر میں اس قوم کے سامنے اس جمع غفیر سے باہر نکل جاتا ہوں تو میری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ گردن میں سر جھکا لیتا ہے، سچے دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ مولا میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہوں، میں تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں، آج سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ ادھر سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے بارش عنایت فرما دی، بارش رم جم برسنا شروع ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو میں نے عرض کی اور پیارے مولا تم نے جواب دیا کہ اس اجتماع کے اندر ایک گناہگار بندہ ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا بارش عطا نہیں کروں گا۔ مولا بندہ تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تم نے بارش عطا کر دی ہے۔ بندہ تو کوئی بھی باہر نہیں آیا اور تم نے بارش عطا کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا تھا اسی کی وجہ سے بارش دے رہا تھا، جس کی وجہ سے بارش کو روکے ہوئے تھا اسی کی وجہ سے تمہیں بارش عطا کر رہا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ اس نے میری بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے اور میں نے قرآن اور میں ایسا غفور رحیم رب ہوں، ادھر سے اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر کے اسے معاف فرما دیا۔ آج کی رات بڑی عظمت اور شان والی رات ہے، خدا کی بارگاہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اور بشر حافی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، شرابی تھے، ہر وقت میں خانے میں رہا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، ہر وقت شراب میں مست رہا کرتے تھے، نہ دین کی خبر تھی، نہ دنیا کی خبر تھی، نہ اپنوں کی خبر تھی، نہ پرایوں کی خبر تھی، بلکہ اپنی ذات کی بھی خبر نہ تھی، ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہا کرتے تھے۔ ایک دن جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے، نظر پڑی اور دیکھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن
التواب الرحیم، بڑی محبت کے ساتھ زمین سے اٹھاتا ہے، مٹی کو صاف کرتا ہے، ان کا آنکھوں سے لگاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اونچے مقام پر رکھ دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو بشر حافی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ خدا کی قسم ساری زندگی شراب خوری میں زندگی کو بسر کیا، ساری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، یہ خدا کے نام کا اتنا احترام کیا، ادب کیا، خدا کو ادا پسند آئی۔ خدا تعالیٰ نے ایک ولی کامل کو الہام فرمایا کہ جاؤ میرے بشر حافی کو جا کر میرا پیغام دو، خدا نے تجھے معاف کر دیا، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ایک دن خواب آئی، انہوں نے سوچا کہ وہ تو بڑا گناہ گار ہے، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے، اس کے لیے یہ بخشش کا مسئلہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پھر دوسرے دن یہی خواب آئی، پھر تیسرے دن اسے سختی سے کہا گیا کہ تجھے سمجھ نہیں آتی، جاؤ میرے دوست بشر حافی کو جا کر میرا پیغام دو کہ خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب وہ بزرگ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، بشر حافی نے مے خانے کا دروازہ کھولا، مے خانے کا دروازہ جو ہی کھولا تو پھر بشر حافی نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، ننگے پاؤں تھا۔ پیغام دیا گیا کہ اے بشر حافی، خدا تجھے سلام کہہ رہا ہے اور تیرے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور بشر حافی اسی وقت تائب ہو جاتے ہیں، خدا سے توبہ کر لیتے ہیں، اور آپ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھا جائے وہی بشر حافی جو ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہا کرتا تھا، وہی بشر حافی جو گناہ گار تھا، خدا کی قسم توبہ قبول ہوئی، ولیوں کا امام بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائے عطا کر دی۔ اور جب بشر حافی کی توبہ قبول ہوئی، آپ ننگے پیروں کے ساتھ بازاروں میں چلا کرتے تھے، لوگ پوچھتے کہ بشر حافی کیا وجہ ہے، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میری بخشش ہوئی، جب میری توبہ قبول ہوئی تو اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، تو ساری زندگی مرتے دم تک آپ نے پاؤں کے اندر جوتا نہ پہنا، اور جانور بھی حیا کیا کرتے تھے، جس بازار سے بشر حافی گزرا کرتا تھا جانور بھی گوبر نہیں کیا کرتے تھے، جانور بھی بشر حافی کا حیا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، چوراہے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جانور وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ اسی چوراہے کے اندر جہاں سے بشر حافی گزرا کرتا تھا، پہلے جانور وہاں پر گوبر نہ کیا کرتے تھے، آج وہی جانور اس چوراہے کے اندر گوبر کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آج بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آج بشر حافی دنیا سے چلا گیا ہے۔ پھر خبر اور پتہ چلا کہ بشر حافی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، زندگی کے اندر ہمیں یہ لمحات عطا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بخشش کروانے کا موقع عطا کر دیا ہے، اور ہمیں آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں کو طلب کرنا ہے، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے بخشش کا بھی اعلان ہو چکا ہو کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے یہاں پر بیٹھے میرا ذکر کر رہے تھے اور مجھ سے سچے دل کے ساتھ انہوں نے توبہ کر لی ہے، اب فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان اپنے تمام بندوں کی بخشش فرما دی ہے۔ تو آج کی رات بڑی عظیم الشان رات ہے، بڑی عظمتوں اور شانوں والی رات ہے، بڑی بلند مرتبے اور رتبے والی رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ سے معافی مانگا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ ذکر کرنا اور ہمارا ذکر سننا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور آج کی اس رات کا صدقہ اللہ تبارک